السلام علیکم جی، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہماری جو مارننگس کا آغاز آن لائن کلاسز سے آج کل ہو رہا ہے کیونکہ ڈیو ٹو اسموک اسکولز جو ہیں وہ بھی کھل نہیں رہے، لیکن ہوپ فلی ان شاء اللہ جس طرح صورتحال بہتر ہو رہی ہے بہت جلدی اسکولز بھی اوپن ہو جائیں گے۔ ایز این امبریلا۔ اور آج جی ساتھ کچن میں بہت ہی مزے کے وائٹ ساس میکرونیز بن رہے ہیں۔ آئی نو ویری ڈفرینٹ، اور میں نے بھی فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا، بٹ ٹرسٹ می دیٹ ٹرنڈ آؤٹ سو یمی۔ میں نے سوچا کہ میکرونیز تو ہر دفعہ ہی بناتی ہوں، اس دفعہ نا کچھ ذرا الگ سا کچھ کروں گی، اور واقعی جب اس میں وائٹ ساس کا تڑکا لگا، او ہو بہت مزہ آیا۔ لازمی یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا، آئی واز تھنکنگ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں نا بہت ساری ایسی بلیسنگز ہوتی ہیں جنہیں ہم بلیسنگ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، اتنا ہم لوگ انڈر ریٹ کیا ہوتا ہے نا ہم نے اس چیز کو۔ فار ایگزامپل کہ ایز اے مسلمز ہم لوگ اتنے لکی ہیں کہ ہم اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں۔ آنیسٹلی جب یہ آپ تب ریئلائز کرتے ہیں جب آپ پہ نا کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، ان کے پاس ایسا کیا راستہ ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کی کیفیت سے نکال سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک اتنا جو بڑا ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو سکون دینے کا، وہ ہے اللہ پہ توکل۔ اچھا، ہم لوگوں میں یہ ٹرم تو بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن موسٹ آف اس آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا ڈیپلی مطلب کیا ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے آگے اندھیری کھائی ہو، گہرا کنواں ہو، لیکن آپ کو اس بات پہ پکا یقین ہو کہ وہ ذات مجھے یہاں سے نکال لے گی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اینڈ ٹرسٹ می آن دیٹ، دس از مائی لائف ایکسپیرینس، کہ جیسا آپ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نا ایک جنریشنل چیز چلتی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس ہمیں ورسٹ پاسبل آؤٹ کم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر بری چیز کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے، اس چیز کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر آپ نے ہی بیئر کرنے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس چیز کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ فار ایگزامپل کہ بچہ اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہے کہ میں نے ابراڈ جانا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، یا میں نے کسی بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، تو فوراً سے نا ایک نیگیٹو رسپانس آئے گا، اور نہیں نقصان کر بیٹھو گے، یا نہیں جانا وہاں پہ، ہمارا کوئی اسکوپ نہیں ہے، آل دیٹ۔ میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں، وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ کیوں ایک چیز کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھتے، اور کیوں ہم لوگ اپنے معاملات کی ڈوری اللہ پہ نہیں چھوڑ دیتے۔ ٹرسٹ می، لائف از سو مچ ایزیئر جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنی ہر مشکل کا حل اس ذات سے مانگتے ہیں۔ انسان نہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی مشکل کا، پریشانی کا حل نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں اضافہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان سے مدد مانگنے جائیں گے نا، تو آپ ٹھکرا دیے جائیں گے، اور آپ کو اپنی ذلت اور رسوائی فیل ہوگی، کہ اور بعد میں اس چیز کا پچھتاوے کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ جائے گا، اور صرف ہم یہ سوچ رہیں گے کاش میں نہ جاتی، کاش میں اس سے بات نہ کرتی۔ اس کے برعکس جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں نا، آپ یقین جانیں دل اسی وقت اتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی لائف ایگزامپل اس طرح سے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے لگتا تھا، اور ابھی بلکہ لگتا ہے، کہ پیرنٹنگ جو ہے نا آج کل کے دور میں اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک ماں پہ ڈالی ہے، تو اس ماں کا ایمان کامل ہونا اور اس کا اسٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں ایسا فیل کرتی تھی کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایک بچی کی پرورش کر سکوں، میں تربیت کر سکوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور سم ٹائمز کچھ ایسے مسائل آ جاتے تھے، ایسی کوئی چیز آ جاتی تھی، سم ٹائمز بچہ آپ سے ایسا سوال کر دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت لیک کر رہے ہیں زندگی میں، اور آپ کو اس چیز کا جواب نہیں پتہ ہے اپنے بچے کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، بچے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس چیز کا کیا جواب دوں، آئی ڈونٹ نو، میں اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کروں۔ پھر میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا کہ جس ذات نے مجھے اولاد دی ہے اس کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری بھی میں اسی ذات پہ ڈالوں گی۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیں، اس قابل بنا دیں کہ میں ایک بچے کی اچھی پرورش کر سکوں، اور اسے معاشرے کا ایک اچھا جز بنا سکوں۔ اور آپ یقین جانیں کہ اب جب بھی مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے نا، سم ہاؤ مجھے اس چیز کا حل پتہ چل جاتا ہے۔ آئدر مجھے کوئی بیان نظر آ جاتا ہے، مجھے کوئی ویڈیو ایسی سمجھ میں آ جاتی ہے، مجھے فوراً کوئکلی اس چیز کا حل مل جاتا ہے۔ تو میں اتنی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے دعا کی، اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا۔ میں پریشان نہیں ہوئی کہ جس ذات نے یہ دی ہے اسی ذات نے اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، بڑا کرنا ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ اور جب یہ مائنڈ سیٹ میرا بنا، اس کے بعد زندگی اتنی آسان ہو گئی۔ اب مجھے پیرنٹنگ اتنی مشکل نہیں لگتی، اتنی ذمہ داری نہیں لگتی، کیونکہ مجھے ایسے اندر سے فیل ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں وہ چیز ٹھیک کر رہی ہوں۔ غلطی سب سے ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے، ہم بینگ پیرنٹس، ہم فرسٹ ٹائم پیرنٹس بنتے ہیں، اور ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان جتنا جلدی ان پہ قابو پا لے، اور جتنا جلدی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، اور تو نے ہی دیکھنا ہے، اور اتنا آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔
توکل کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہونا تو ہمیں اپنے پروفٹس کی زندگی پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کسی نہ کسی مشکل اور پریشانی سے گزرے، اور ہماری تو کیا ہی حیثیت، ہماری تو مشکلات پریشانیاں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، جتنے مصائب انہوں نے اٹھائے، لیکن ہر حال میں اللہ پہ توکل رکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، اس وقت بھی انہوں نے اللہ پہ توکل کیا کہ یہ ذات اللہ مجھے یہاں سے نکالیں گے، اور سمندر نے بیچ میں راستہ بنایا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنا عرصہ۔ ہم کبھی سوچیں تو ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ فینٹیسی بیس اسٹوری ہے، مطلب ایسا توکل، ایسا بھروسہ اللہ کے اوپر کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور آپ کو پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے کتنا عرصہ، ان کے اپنے فیملی نے ان کو اتنا دھوکہ دیا۔ ایک انسان ہو نارمل تو وہ تو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمت ہار دیتا ہے اور وہ ہار مان لیتا ہے کہ نہیں، بس اپنوں نے ہی دھوکہ دے دیا تو پھر تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنایا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ سم ٹائمز جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں کہتی ہوں یا اللہ آپ نے تو صرف کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، میری زندگی کا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اور میں اس کے لیے کتنی ہی تگ و دو کر لوں، کتنی ہی کوشش کر لوں، کسی سے بھی جا کے مدد مانگ لوں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہونا جب تک کہ آپ نے کن نہیں کہہ دینا۔ کوئی انسان مجھے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ کی مرضی نہ ہو، اور اسی طرح سے کوئی شخص دنیا کا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ تو جب یہ مائنڈ سیٹ آ جائے گا نا، اس کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پھر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے فوراً سے وضو کریں، جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اس چیز کو کہیں لکھ لیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا پہلے کبھی کہ میں نے اپنا مسئلہ شیئر کر لیتی تھی یا بات کر لیتی تھی، لیکن اب یقین جانے وہ بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس انسان سے میں بات کر رہی ہوں وہ کسی قابل نہیں ہے، وہ میرا کچھ بھی صرف سن سکتا ہے مجھے اور دیٹس اٹ، لیکن اللہ کی ذات مجھے سنے گی بھی اور پھر اس کا مجھے جواب بھی ملے گا۔ تو یہ جب مائنڈ سیٹ انسان بنا لیتا ہے اس کے بعد کوئی مشکل ہی نہیں رہتی، پھر زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے۔ بس ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے جانا ہے، ڈوری ڈالتے جانا ہے، اور کس طرح سے ہماری مشکلیں الجھنیں سلجھتی جانی ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کبھی جب میں زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں نا کہ کیا چیز پیچھے رہ گئی، کیا چیز چھوٹ گئی ایک ٹائم پہ، جس چیز کی میں نے اتنی چاہت کی اور مجھے نہیں ملی، تو کیا اس میں میرا ابھی کوئی نقصان ہے؟ تو بالکل بھی نہیں، بلکہ جو چیزیں رہ گئیں اور جو چیزیں میں چاہتی تھی اور وہ نہیں ہوئیں اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ کبھی بھی زندگی میں پیچھے مڑ کے آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ کچھ نقصان کیا، بلکہ یہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا اور وہی ہونا ہمارے لیے بہتر تھا۔ الفاظ جو ہیں وہ میرے بہت ٹوٹے پھوٹے سے ہیں، بس یہ دل کے خیالات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیونکہ میں ریسنٹلی کافی ایسی چیزوں سے گزر رہی تھی جس پہ اللہ پہ یقین توکل اتنا بڑھتا گیا نا۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہوتی ہیں جو اتنی شیئر بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن بس انسان کو نا تب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیوں نظر نہیں آتا۔ اللہ تو نظر آتا ہے میری ڈیلی لائف میں، میرے مسئلوں کو حل کرنے میں، مجھے رزق دینے میں، میری پریشانی کو حل کرنے میں، اللہ ہی تو ہے، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اینڈ جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لازمی اپنی زندگی میں اللہ پہ توکل کو ایک پارٹ بنا لیں، کوئی مسئلہ ہو اللہ پہ یقین رکھیں۔ اوکے جی، سی یو ان ادر ویڈیو، تھینک یو فار واچنگ، بائے۔